ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتو وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں، با جماعت عبادت فرمائیں، بلند صلوات۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا، کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، سانسوں کے حکمران، 14 معصومین کے خزانوں کا مختار کل، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے، تقدیر لکھنے والے نے ہمارے کاسہ دل میں ولایت امیر المومنین کا خزانہ رکھا۔ سلامت اللہ۔ جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے۔ عمران شاہ جی، یہ جملہ میں اپنی عقیدت کے منزل پہ اکثر ہر مجلس میں ادا کرتا ہوں، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا، حیدر شاہ جی، کم ہے، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ لفظ بدلتا ہوں، مرشد میرے تشریف فرما ہیں پیر حیدر شاہ جی، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو رسولوں کی، معصوموں کی بزم میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام محبان آل اطہار، وقت محدود ہے، مجھے احساس ہے قبلہ تشریف لے آئے، وقت محدود ہے اور جن کا ذکر ہے وہ لا محدود ہے۔ وقت محدود ہے اور جن کا ذکر ہے وہ لا محدود ہیں۔ محدود وقت میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں، شاہ جی مجلس میں نے پڑھ دی، محدود وقت میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جن کا ذکر سمٹے تو قرآن بنتا ہے، پھیلے تو اسلام بنتا ہے۔ ان کا ذکر سمٹے تو قرآن بنتا ہے، پھیلے تو اسلام بنتا ہے۔ شاہ جی پہلا اللہ صاحب کی سماعتوں ہدیہ نہ کرنے لگا ہوں، اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ مالک اللہ اس پرشوب دور میں ہر عزت دار کی عزت محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑی دعا سلطان زمان بقیت اللہ، مشیت اللہ،
ارادت اللہ، قدرت اللہ، قائم آل محمد، مقصود آل محمد، مطلوب آل محمد، منتقم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ سیدہ کے لال کی جابر شاہ جی شاہی مالک نصیب فرمائے۔ پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، پھر حیدر شاہ جی سے لے کے جتنے میرے واجب الاحترام بیٹھے ہیں، جس کی محبت شاہ جی، جس کی محبت انسان کو مرنے کے بعد بھی نہ مرنے دے، اسے علی کہتے ہیں۔ شاہ جی، جس کی محبت انسان کو مرنے کے بعد بھی نہ مرنے دے، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ لفظ شاہ جی تھوڑا سا مشکل بھی ہے، مشکل کشا کو ماننے والے ہیں۔ جن کا ہونا، جن کے شاہ جی ہونے سے اللہ کا ہونا ثابت ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ جس کے ہونے سے حیدری، جس کے ہونے سے اللہ کا ہونا ثابت ہو، ہستی کو علی کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ سن لیں شاہ جی، جس کا نام تلاوت کرنے سے، اسم تلاوت کرنے سے بندے کو شرافت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس بہت ہی تھوڑے سے وقت میں مکمل ڈیوٹی کرنے لگا ہوں۔ سرکار امیر المومنین تشریف فرما ہے، بات شروع ہو گئی جی۔ عبداللہ ابن عباس، آقا حبیب کھوئی کی کتاب سے شاہ جی پڑھ رہا ہوں۔ علی بادشاہ تشریف فرما ہے، عبداللہ ابن عباس بادشاہ علی کے سامنے بیٹھ کے نا شاہ جی قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ابھی تلاوت قرآن کرنے لگے تھے، شامت قرآن کی تلاوت کرنے لگے تھے، یا ناطق قرآن علی بول پڑے؟ نہیں، سلامت رہیں۔ شاہ جی علی بول کے فرماتے ہیں، ابن عباس قرآن پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، لیکن ایک بات یاد رکھ، قرآن کے ہر لفظ میں 1000 معنی پوشیدہ ہیں۔ ایک لفظ میں 1000 معنی راز پوشیدہ ہیں۔ حیرت کا آئینہ بن کر کہنے لگے، یا علی ایک لفظ میں کوئی تو قدر کرے گا۔ شاہ جی ایک لفظ میں 1000 معنی پوشیدہ ہے۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں، ایک حرف میں۔ حرف کیا ہے؟ با، تا، سا، جیم، ہا، ٹھیک ہے، یہ حرف ہیں، حرفوں سے لفظ بنتے ہیں۔ فرمایا ایک حرف میں 1000 معنی پوشیدہ ہے۔ میں پیغام دینے لگوں آرام سے۔ جناب عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں، یا علی پھر اللہ کے علاوہ تو ان معنی کو، ان راز کو، اسرار کو کوئی نہیں جانتا۔ ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین دیکھ کے فرماتے، ابن عباس یہ نہ کہو ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اللہ نے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا جنہیں کتاب کا وارث بنایا ہے۔ سرکار فرماتے، ابن عباس یاد رکھ، کوئی وارث اپنے ورثے سے بے خبر نہیں ہوتا۔ کوئی وارث اپنے ورثے سے بے خبر نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بندے پریشان ہو کے آتے تھے، یا علی یہ آیت اعلان کر رہی ہے، اے نبی ان سے سوال کر
انہیں کس شرط پہ تاج نبوت دیا تھا؟ تو مولا جب مصطفیٰ آئے تھے تو نوح تو سامنے نہیں تھے، انبیاء تو تھے نہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ علی فرماتے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی شب معراج پہ گئے، اور سارے نبی میرے نبی کو سلامی دینے کے لیے آئے۔ اللہ نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں سے سوال، میرا نبی ان سے سوال کر، انہیں کس شرط پہ تاج نبوت دیا ہے؟ تو میں کیا کروں؟ کتابیں کہتی ہیں ماننا نہ ماننا بندے کی اپنی مرضی ہے۔ عمران شاہ جی، کتابیں کہتی ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں نے بیک آواز ہو کے کہا کہ ہمیں آپ کی رسالت کی گواہی اور علی کی گواہی پہ اقرار پہ نبوت ملی تھی۔ فرمایا کوئی وارث اپنے ورثے سے بے خبر نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کے وارث ہیں۔ شاہ جی، آپ عدد کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، یہ آپ میں تو امتیاز ہے جی۔ ہم کوشش کریں گے، آپ عدد پر گفتگو کرتے ہیں، ہم عدد میں رہ کے بات کریں۔ ہم عدد میں رہ کے بات کریں گے۔ جو قرآن کے وارث ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے شاہ جی بنایا اپنے نور سے، توجہ، بنایا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں، نہیں، بنایا اپنے نور سے، بھیجا پیکر بشر میں۔ کہا یاد رکھو ان کی نورانیت کو دیکھ کر انہیں خدا نہ کہنا، اور انہیں لباس بشر میں دیکھ کر اپنے جیسا بھی نہ کہنا۔ امام حسین نے کہا میں فیصلہ دوں گا۔ مولا کیسے؟ کہا زیر خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، نوک سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ سلامت رہے۔ اللہ اکبر یا رسول، سلامت رہے شاہ جی۔ علی مالک برادر شاہ جی کی زندگی دراز فرمائے، اور مالک زبان کلام میں اور برکت عطا فرمائے۔ فرمایا میں ثابت کروں گا، خنجر کے نیچے سجدہ کر کے بتاؤں گا کہ میں خدا نہیں، اور نو کے سنا پہ قرآن پڑھ کے بتاؤں گا میں تم جیسا بھی نہیں۔ قرآن کے وارث سے ہیں، قرآن میں علوم اول و آخرین ہے، عالم کے لیے ضروری ہے، وارث کے لیے ضروری ہے اول کو آخر کو جانتا ہو۔ اب میں سمیٹنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، میرا اپنا ایک انداز ہے، میں ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ معصوم کا کوئی فرمان پڑھوں۔ ہاں، اگر اجازت دیں تو پڑھ لوں۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، ہر جگہ عظمت مصطفیٰ میں جلوس نکل رہے ہیں۔ اللہ ان جلوس نکالنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ گلیاں سجی، بازار سجے، دکانیں سجی، مسجدیں سجی، پیر عمران شاہ جی یہ کسی مولوی کا کمال نہیں، یہ محنت حسین ابن علی۔ ہاں، سلامت رہیں حیدری، یہ محنت ہے امام حسین کی۔ اللہ نعت خان، ثنا خان ان جلوس نکالنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ لو، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اس نبی کا فرمان سن لو جی، اور یقین جانے میرے اندر کا جو کہتے ہیں کہ آواز ہوتی ہے، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ میرے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں، دعا فرمائیں گے۔ بھائی مجاہد عباس، بھائی اقبال، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میں تے بھاوے اور بہ کے یاد کرتے سانپی اندر جی۔ مالک صاحب کو سلامت رکھے۔ میری خوش بختی ہے کہ پیر حیدر شاہ جی بھی تشریف فرما ہیں، جس نبی کا آنے کی خوشی کر رہے ہیں، سارے میلاد منا رہے ہیں، اور جس کی زبان سے جو نکلے وہ دین ہے، جو منبع ہے، ٹھیک ہے، اس ذات کا فرمان سن لیں۔ سرکار رسالت مآب کے سامنے بندہ آیا،
صحابی رسول شاہ جی آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ نہیں شاہ جی ایسی باتیں منبر پہ ہونی چاہیے، ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے محبت کریں۔ سارے میرے لیے دعا فرمائیں گے شاہ جی کوئی ایسا عمل بتائیں اللہ مجھ سے، پھر کہتا مولا کوئی ایسا عمل بتائیں بندے مجھ سے محبت کریں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ میرے مال میں کمی، کوئی ایسا عمل بتائیں میری زندگی لمبی ہو۔ بات لمبی ہے، حدیث لمبی ہے، میں بس مختصر کرنے لگا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اس اگر جملے پہ بول پڑے میں اندر سے راضی ہو جاؤں گا، سلام کروں گا، نہ سمجھے میرا اپنا مقدر۔ مرشد بیٹھے ہیں وہ دعا فرمائیں گے، توجہ میری طرف۔ ہاں سرکار رسالت میں آپ سے پوچھا گیا مولا کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں اللہ مجھ سے محبت کرے۔ شکلین کے والی، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشتہ ہدایت کے منبع، یاسین، طٰہٰ، سراج منیر، بشیر النذیر، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں عمل میں بتانے لگا ہوں اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عمل یہ ہے اپنی تنہائیوں کو پاک کر۔ اور بندیاں دے سامنے سارے چنگے ہیں، سارے چنگے ہیں۔ پیر حیدر شاہ جی فقیر کی ساری اسی بات پہ ہوتا ہے نا، فقیر کی تبلیغ، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ پھر تیرے اندر بات ہو کوئی تو نہیں دیکھ رہا، وعدہ اولا شریک دیکھ رہا ہے جی۔ توجہ ہے جی، توجہ تم سارے میرے علیہ پاس بسم اللہ پانی لینے لگے۔ فرمایا اگر چاہتا نا اللہ تیرے ساتھ محبت کرے جی تو کیا کر، اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا۔ آخر لگا مولا کوئی عمل ہو بھی دسو بندے میرے نال، حیدر شاہ جی کمال نہیں، بندے میرے نال پیار کرن، محبت کرن۔ سرکار فرمایا اگر چاہتا ہے نا بندے تیرے ساتھ محبت کریں، جو کچھ بندوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اوئے ہوئے ہو شاہ جی کہنے لگا میرے مال میں کمی نہ آئے، ضلع گجرات ہوئے تیس جملے دی قدر نہ ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے میرے مال سے کمی نہ ہوئے۔ سرکار فرماتا کہ چاہتا ہے نا تیرے مال میں کمی نہ ہو تو پھر اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس مال میں سے غریبوں کا حق دیا کر۔ لو جی بسم اللہ، میرے واجب الاحترام تشریف لے آئے، آؤ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ قبلہ ہوں یہ جی نہیں ہو گئی، ہوں جوش خطابت رہا نہیں، ہوں انجی پڑھنا نا سی جی۔ میں پیغام دینے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس دور میں آفات بلیات سے محفوظ رکھیں۔ علی والو توجہ ہے نا؟ معصوم فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے اللہ تیرے ساتھ محبت کرے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنا۔ اوئے ہوئے ہوئے فرمایا مولا میرے مال میں کمی نہ ہو، فرمایا اللہ کے دیو مال میں سے غریبوں کا حق، کیا لگا میری زندگی لمبی ہو۔ سرکار فرماتا کہ چاہتا ہے نا زندگی لمبی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر۔ بڑی ضرورت ہے ان باتوں کی تاکہ معاشرے میں حسینی پیغام پہنچے، نفرتیں ختم ہوں، محبتوں کی تقسیم ہو۔ اب میں سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ نے قرآن کے وارث کہا ہے اور جنہیں وارث بنایا ہے اللہ نے انہیں اختیار بھی دیا ہے۔ صاحب اختیار حیدر شاہ جی وہ ایسے با اختیار ہیں، وہ چاہیں تو بے زر کو ابو زر کریں۔ نہیں سارے بندے نہیں بولے، میں سمیٹنے لگا ہوں۔ بے زر کو ابو زر کریں، وہ چاہیں مشرق کو مغرب کریں، مغرب کو مشرق، شمال کو جنوب، جنوب کو شمال، وہ چاہیں مرد کو عورت۔ تو پہنچ گئے ہو، اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، وہ چاہے تو جاہل کو عالم بنا دیں،
اسی بات پہ انشاءاللہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ شاہ جی چاہیں تو جاہل کو عالم بنا دے۔ سرکار علی بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں، بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں، درزی دا کم کی ہے، کپڑے سینا، کپڑے سی رہا ہے۔ میں اشارہ اینج نہیں کر سکتا، مشین نہیں سی، ٹھیک ہے۔ سجے ہیں کہ بلا کپڑے سی رہا ہے، ساتھ گانے گا رہا ہے۔ عباس کے بابے کے چلتے ہوئے قدم رکے، سرکار امیر المومنین رکے، اور مولا نے جملہ ارشاد فرمایا، مولا دیکھ کے فرماتے ہیں حلال میں حرام نہ ڈال، حلال میں حرام نہ ڈال۔ کہنے لگا یا علی کیا کروں؟ مولا فرماتا قرآن پڑھا کر۔ کیا کیا کر؟ قرآن پڑھا کر۔ میرے لیے اعزاز ہے، آپ دعا فرمائیں گے۔ قرآن پڑھا کر۔ کہنے لگا یا علی جی بڑا چاہتا ہے، مجھے آتا ہی نہیں، کسی نے پڑھایا ہی نہیں۔ فرمایا تجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ جی مولا۔ فرمایا میں پڑھاؤں گا۔ بلکہ خوشی کی کہکشاں اس کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا یا علی پھر کوئی ٹائم مقرر کریں، میں مسجد کوفہ میں آؤں، آپ مجھے، میں بھی آ جاؤں، آپ بھی ہوں، آپ مجھے پڑھائیں، میں پڑھوں، آپ سکھائیں، میں سیکھوں۔ ابو طالب کا بیٹا علی دیکھ کے فرماتے جب علی کسی کو قرآن پڑھانے پہ آ جائے تو پھر مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایتھوں نے نہ کہ وہ مسجد سے جانے کوئی نہیں۔ سے پوچھا گیا یا علی مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے یا جنت میں؟ ہاں اے نہ ہوئے تھے گنڈ پا جے بس کوئی نہیں جانا۔ علی فرماتے ہیں مسجد میں کیوں مولا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، جنت میرے بیٹوں کی جاگیر ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے کی تو شوق ہے؟ جی مولا۔ فرمایا مسجد میں پھر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو مولا کیسے قرآن پڑھوں گا؟ مسجد میں نہیں جاؤں گا تو کیسے سیکھوں گا؟ ابو طالب کا بیٹا امیر المومنین قبلہ سے دعا لینے کی خاطر یہ جملہ کہنے لگا ہوں، علی وہ علی بولے جو علی نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلاتے ہیں، نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے۔ علی دیکھ کے فرماتے اپنا کان علی کے ہونٹوں کے قریب کر، مدینۃ المہاجر سے پڑھ رہا ہوں۔ اس نے اپنا کان علی کے ہونٹوں کے پیر جی قریب کیا۔ علی نے کچھ کلمات کچھ کلمات ادا کیے۔ ابھی کلمات مکمل نہیں ہوئے تھے، کوئی تو سمجھے گا، جلدی کر رہا ہوں۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں لفظ ضائع جائے۔ جلدی سے علی بادشاہ نے کچھ کلمات ادا کیے، کچھ پڑھا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے وہ جاہل درزی کہنے لگا یا علی مجھے بتائیں 114 سورتوں میں سے کون سی سناؤں؟ حیدری۔ علی فرماتے جی وارث قرآن۔ کہتے مولا کون سی سورت سناؤں؟ میں تو حافظ قرآن ہو گیا۔ بندہ ایک دیکھ رہا تھا، اس نے جا کے چوراہے میں چوک پہ کھڑے ہو کے کہا لوگو آؤ میں تمہیں علی کا معجزہ سناؤں۔ میں نہیں چھوڑنے لگا ہوں، میں تمہیں علی کا معجزہ سناؤں۔ بندے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا وہ جاہل درزی جو ہے نا وہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ ابھی یہ جملہ کہنا تھا، یا ابو طالب کے بیٹے کا قدم بھی چوک پہ آیا، سب رک گئے، خاموش ہو گئے۔ علی نے وہاں کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا۔ علی فرماتے ہیں میں مشیت اللہ ہوں، میں ارادت اللہ ہوں، میں قدرت اللہ ہوں، میں اللہ کی سب سے بڑی شاہ جی آیت کبریٰ اللہ کی بڑی نشانی ہوں، میں اللہ کی سب سے بڑی خبر ہوں۔ اگر علی کی مرضی آ جائے تم جسے معجزہ کہہ رہے ہو ایسا کرم علی کی عادت ہے۔ تم جسے معجزہ کہہ رہے ہو ایسا کرم علی کی، اور علی فرماتے ہیں علی کی مرضی آ جائے، علی کا ارادہ بن جائے تو زمین پر رہنے والے
درزی کو حافظ قرآن بنا دوں، علی کا ارادہ آ جائے آسمان پر رہنے والے حافظ قرآن جبریل کو حسین کا درزی بنا دوں۔ ایک ہی جملہ مجھے حکم بھی ہے، سر سے ردا اتار کے کہا میں یتیم ہوں۔ مجھے جناب عباس کہا، میں نے عباس ایک ہی دو جملہ کہنا ہے بس۔ کون عباس؟ آپ سنتے رہتے ہیں علی کی شجاعت کا وارث، دعائے سیدہ قبلہ، جنبش ابرو حسین، جنبش ابرو حسین، جس کے لیے وحی الہی کا درجہ رکھے اسے عباس کہتے ہیں۔ سر سے ردا اتار کے کہا میں یتیم ہوں، پھر ہو کے اشکبار کہا میں یتیم ہوں۔ کربلا میں زین سے عباس جب گرا، عالیہ نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ اللہ اکبر، عالیہ نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں۔ عزاداروں، میں نے ایک جملہ کہنا ہے، کون عباس سمجھ جانا۔ 28 رجب کو یہ کاروان تسلیم و رضا چلنے لگا تو جناب عباس نے کہا، مولا حسین نے کہا عباس تیاری مکمل ہے، میں عالیہ کو باہر لے کے آؤں؟ فرمایا مولا ابھی نہیں۔ تلوار نیام سے نکال کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الحجاب، پردہ پردہ۔ ہر شے کو جاننے والے حسین کہتے غازی کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں پردہ کر لو، علی کی بیٹی کا گھر سے باہر قدم آ رہا ہے۔ بس آخری جملہ، پیر حیدر شاہ جی چند قدموں پہ شہزادی گئیں، جناب عباس نے سر سے امامہ اتارا، جہاں نشان لگے تھے نا اپنے ہاتھوں سے نالین کے پہ نشان مٹا کے کہتے ہیں مخدومہ اللہ کرے آپ کے قدموں کے نشان پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ بس عزاداروں روتے اسی لیے ہیں، ماں نے قبر نبی پہ بلا کے وعدہ لیا تھا عباس جب تک تیرے بازو سلامت ہیں عالیہ کی چادر محفوظ رہے۔ روتے اس لیے ہے 10 محرم کو جب عباس زین سے اترا، علی کی بیٹی کو پتا چلا، علی کی بیٹی نے جملہ کہا، جب اکبر گرے نا تو علی کی بیٹی نے کہا ہائے ہم شکل پیغمبر۔ جب قاسم گرے نا آواز ہائے حسن کی نشانی۔ اور رونے والوں، جب ام البنین کا بیٹا گھوڑے سے گرا، علی کی بیٹی کو پتا چلا، بی بی رو کے کہتی ہے واہ واہ حجابا، ہائے او میرا پردہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔